السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، میرے آقا حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہاں میرا ذکر ہو اور مجھ پہ اگر درود پاک جو شخص نہیں پڑھتا ہے تو سب میں زیادہ کنجوس پیسے خرچہ کرنے والوں کو میرا آقا نے نہیں فرمایا۔ میرا آقا نے فرمایا کہ جو میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہیں پڑھے وہ سب میں بڑا کنجوس۔ تو آج میں یہاں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں، آپ بھی درود پاک پڑھیں۔ وہ درود پاک کی فضیلت جانیے آپ کہ اللہ کا بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، اور نہیں تو اس کام واسطے جو آج ہم کر رہے ہیں نبی ہوں تب سے ہیں۔ نبی ہوں کی تمنا تھی اللہ پاک سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، میں جو کام کر رہا ہوں اس سے تو خوش ہے، یا یہ بہتر ہے، یا تم مجھ سے راضی ہے، اس کام سے تبلیغ سے راضی ہے؟ تو اللہ پاک فرمایا، اے موسیٰ، جو تم کر رہے ہو بہت اچھا ہے، میں راضی ہوں، لیکن تمہیں یہ بات بتاؤں میں کہ ایک امت ایسی آئے گی جس میں میرا آقا حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زماں رہیں گے۔ اس امت میں ایسے امتی رہیں گے جو نبیوں کا کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، نبیوں کو کام کیا تھا کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت بیان کرنا، اللہ کی فضیلت بیان کرنا۔ یہی تھا کہ اللہ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اور 1,23,999 نبی پیغمبر تشریف لائے، صحابہ اکرام تشریف لائے، ولی اللہ کتب کلندر پیر فقیر تشریف لائے، اور سب کا ایک ہی کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی وہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا ہی ذکر کرنا تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ لا شریک ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے وقت میں جو عمل کرتا ہے وہ اس کو میں ڈھیر ساری نیکیاں دوں گا، لیکن میرے محبوب سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے صدقے میں ان امتیوں کو جو سب میں بعد میں آئیں گے اور سب میں پہلے اٹھائے جائیں گے، ان کے لیے یہ تحفہ ہے، یہ نذرانہ ہے، یہ نعمت ہے کہ وہ نبیوں کا کام کریں گے جو ایک دوسرے تک میرے ذکر میری باتیں پہنچائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹیوں، آج میں آپ کو ایک وہ فضیلت بتانے جا رہا ہوں درود پاک کی، جس میں نبی، پیغمبر، کتب کلندر، پیر فقیر سب کی تمنا رہی، سب کی تمنا ایک ہی رہی کہ جنت سے بڑھ کے کسی کی کوئی تمنا نہیں رہی کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، ہماری خطائے غلطی معاف کرے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ کے 1,23,999 جو نبی پیغمبر تشریف لائے، سب کو کہیں نہ کہیں درد رہے گا، کہیں نہ کہیں ان سے کوئی خطائے غلطی ہوگی۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے پاک رہے ہیں، آپ اتنے معصوم رہے کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک ان سے اتنا راضی ہے کہ اللہ نے انہی کے صدقے میں ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ تو آج اللہ پاک کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی انہیں نماز پڑھنے کی جو اللہ کو ضرورت ہے، نہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، نہ حج کرنے کی ضرورت ہے، نہ خیر خیرات کرنے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، نہ جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لا شریک ہے، ہم سب کو اس کی عبادت کرنا ہے، اسے کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ آئیے، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو میرے اللہ پاک اور میرے آقا کے بیچ میں جو محبت ہے، اس محبت میں اللہ پاک فرشتوں سے فرما رہا ہے، فرشتوں میرے محبوب پہ تم بھی درود پاک پڑھو، میں بھی درود پاک پڑھوں، تم بھی درود پاک پڑھو۔ تو یہ اللہ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے۔ یہیں اپن آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ کے بندی نے جس میرے امتی نے 1,000 مرتبہ درود پاک جمعے کے دن پڑھی، 1,000 مرتبہ
درود پاک جمعے کے دن پڑھی، وہ مرنے سے پہلے اپنا گھر جنت میں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، جنت سے بڑی تمنا تو کسی کی رہی نہیں، اور اللہ نے ہمیں میرے آقا کے صدقے میں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو آج ہمیں معلومات نہیں ہے، ہم وہی نکلے، ہمارا ایک مقصد یہی ہے، ہماری بیداری یہ ہے کہ ہم دین سیکھیں اور معلومات کریں، اس پہ عمل کریں۔ بس میری آپ سے یہی گزارش ہے، آپ اس پہ عمل کریں، اور مجھے بھی اللہ سے دعا کیجیے کہ آپ بھی عمل کریں، مجھے بھی آپ عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے، حق بولنے کی، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اللہ سے میرے لیے بھی دعا کریں۔ اور یہ ہمارا چینل ہے جس میں صرف اور صرف کوئی، ہمیں کسی کی کوئی بات نہیں کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بیچ میں آتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں کوئی بھی عالم علما، کوئی بھی اپنی دکانداری چلائے، کوئی بھی الگ سے کوئی بات بتائے، اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بات ٹکراتی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، وہ کتنا بھی دنیا کا بڑا عالم علما ہو۔ اللہ حافظ۔